الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال جل وعلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أو كما قال تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعن أبي درداء قال أوصاني خليلي ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ولا تترك الصلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت من الذمة ولا تشربوا الخمر فإنها مفتاح كل شر أو كما قال صلاة عليه الصلاة والسلام۔ قابل صدر احترام سامعین کرام، نماز سے متعلق گفتگو کا آغاز ہم نے پچھلے جمعے کو کیا تھا۔ اس میں قرآن مجید کی بعض آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے نماز کی اہمیت، اس کی فرضیت، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں۔ آج حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جمعے کے بیان کا چونکہ وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے، نمازی بالکل آخر میں آتے ہیں اور بیان کے لیے طبیعت کو آمادہ کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بیان ہو جائے، کوئی بات وہ آگے بڑھے، ورنہ ہر دفعہ بات کو رپیٹ کرنا بھی وہ مناسب نہیں ہوتا۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ نماز کی فرضیت قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے، اور نماز کا جو ترک کرنا ہے اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے، قرآن مجید میں بھی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی۔ گزشتہ جمعے ایک آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جس میں اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اب اس سے بڑی وعید اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ بھی ایک نوع کا شرک کر رہا ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارا تصور یہی ہے کہ بت پرستی شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، وہ تو کھلا شرک ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں۔ لیکن اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کا اتباع، اسے بھی قرآن شرک کہتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، افرأیت، کہ آپ نے دیکھا ایسے شخص کو، من اتبع، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا،
جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، گویا کہ اپنے جی کی مرضی اللہ کی مرضی کے مقابلے میں، اپنے نفس کی مرضی اللہ کی مرضی کے مقابلے میں، یا اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کا اتباع، یہ بھی ایک نوع کا شرک ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو شرک کی اس طرح کی جو کیفیات ہیں اس کا پوری طرح احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی کوتاہی ہے، جو لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ بھی نماز کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کہ جس طرح جب نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو اب اللہ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کام کو چھوڑ کے، ہر مصروفیت کو چھوڑ کے انسان جلد از جلد نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو۔ اس لیے کہ مردوں کے لیے جماعت کی پابندی لازم ہے، تو اب وہ جماعت کے ساتھ اگر شامل ہوں گے تو تب تو نماز کو ادا کرنا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ بغیر کسی مصروفیت کے بس کاہلی کا مظاہرہ کریں گے، سستی کا مظاہرہ کریں گے، تو یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی وہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ کون لوگ؟ کہ جن کا آخرت پر پختہ ایمان اور یقین نہیں ہے، وہ بیٹھے رہتے ہیں، آخر وقت تک انتظار کرتے ہیں، اور پھر آئیں گے جلدی میں، جلدی وضو کیا، جلدی چند رکعتیں پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ فارغ ہو کر چلے گئے۔ تو ایسے نہیں ہے، نماز کا ایک پورا پروٹوکول ہے، اس کے آداب ہیں، تو اس کو ان کا پورا لحاظ کر کے اس کے مطابق جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ تو نماز سے غفلت جو ہے یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ نماز کے فوائد میں ایک بات جو سامنے آئی، بہت بے شمار فوائد ہیں نماز کے، ان میں سے ایک بات جو بڑی واضح کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب یہ اللہ کا فرمان ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ البتہ ہمیں اپنی نمازوں کے بارے میں شک ہے کہ ہم ان کا صحیح طور پر حق ادا نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں ہمیں وہ صبر، وہ پھل، یا وہ ہمارے ایمان کی وہ کیفیت، یا ہمارے عمل کی وہ کیفیت کیوں نہیں بن پاتی کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر اگر کوئی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں تو ہماری اصلاح ہو۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، نماز کا اہتمام بھی بظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بے حیائی کے کاموں سے پرہیز نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اب، اور خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اس میں آپ کے سامنے ہر طرح کی بے حیائی ہر وقت موجود ہے۔ اب خالص اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر، ایمان، یہ اگر انسان کے دل کے اندر موجود ہے، اور پھر یہ کہ وہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام بھی کر رہا ہے، تو یقیناً اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ انسان کو اپنی نجی زندگی میں بھی گناہوں میں بچنے سے جو ہے وہ مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے، اس کے اندر ایک شرم و حیا ہوتا ہے۔ اللہ کا حیا سب سے بڑا ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کر بندوں کا حیا ہوتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو آدمی کوئی غلط کام کرنے سے اوائڈ کرتا ہے، لیکن تنہائی میں بڑے سے بڑا گناہ کر جاتا ہے، بڑی سے بڑی حرکت کر جاتا ہے۔ انسان کی اصل آزمائش ہی اس کی تنہائی میں ہوتی۔ مجلس میں یا سامنے تو بہت سارے لوگ، بڑے بڑے مجرم جو ہے وہ بھی کوئی جرم نہیں کرتے، اس سے بچ جاتے ہیں۔ کیمرہ دیکھ رہا ہے، آدمی دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ دیکھ رہا ہے، اس احساس کے ساتھ کہ بھائی یہ پکڑا جاؤں گا۔ لیکن جس نے اصل پکڑ کرنی ہے، جس نے اصل محاسبہ کرنا ہے، جس کے ہاتھ میں جزا و سزا کا پورا نظام ہے، اس کا ڈر اور اس کا خوف جس قدر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو اصل مطلوب تو وہ ہے کہ وہ پیدا ہو جائے۔ انسان کی نجی زندگی، اس کی تنہائیاں، اس کا جو بھی وقت جو ہے وہ تنہائی میں گزرتا ہے، اس کے اندر وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو نماز بے حیائی اور برے کاموں سے، برے کام سے مراد، منکر سے مراد ہر وہ کام کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اس سے بچنا، یہ برے کاموں سے بچنا ہے۔
اور ہر نیک کام کو اختیار کرنا کہ جس کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز پڑھنے کے حوالے سے کہ نماز کیسے پڑھی جائے، ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ویسے نماز جو ہے وہ پڑھنا شروع کی، اور پھر اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرما دیتے۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایسا شخص کہ جو نماز پڑھنے کا عادی نہیں، اب وہ نماز پڑھنے کی طرف آتا ہے، نماز کا رخ کرتا ہے، تو اس کو بھی پہلے سیکھنا پڑتا ہے، اس کو بھی پہلے سمجھنا پڑتا ہے، اس کو وضو کرنے کا طریقہ بھی معلوم کرنا پڑے گا، اس کو جاننا ہوگا۔ اسی طرح اس کو نماز کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے، ان چیزوں کی طرف بھی اسے توجہ دینی ہوگی۔ لیکن اتنی بڑی عبادت ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب کی مناجات کرتا ہے۔ اذا صلی یناجی ربہ ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب کی مناجات کرتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ تو نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ اب ابھی جو آج احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے۔ بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے، یعنی اتنا کم فاصلہ، اور نماز فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا گویا کہ وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ بندہ کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا فاصلہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، عام طور پہ ہمارا تصور یہ ہے 5 وقتہ نماز، تو جو شخص 5 وقت اس کا اہتمام کرے گا، وقت پر ادا کرے گا، صحیح ادا کرے گا، تو اصل نمازی تو وہ ہے۔ کبھی 1 وقت پڑھ لی، کبھی 2 وقت پڑھ لی، کبھی 5 وقت پڑھی، کبھی 8 دن کے بعد جمعہ پڑھا، یہ اقامت الصلاۃ ہے ہی نہیں۔ یہ تو اپنی خواہش نفس کا اتباع ہے، یہ تو اپنے دل کی مان رہے ہیں۔ اللہ نے حکم 5 وقت کا دیا، اللہ کے رسول نے حکم 5 وقت کا دیا، اللہ نے فرض کی ہیں 5 نمازیں۔ کوئی شخص کہتا ہے میں تو صبح کی نماز پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں جی بس، اور پھر سارا دن کوئی نماز نہیں۔ یا بعض لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ بس 8 دن کے بعد ایک جمعہ پڑھ لیں تو ساری فضیلتیں ان کو مل گئی، ساری بشارتیں ان کو حاصل ہو گئی، جو بھی جمعے کی فضیلت کے اعتبار سے ہے کہ ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی کم فہمی ہے اور غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی نماز کو ترک کرتا ہے آہستہ آہستہ وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اس کا اہتمام نہیں کرتا تو باقی کیا وہ اہتمام کرے گا؟ زکوٰۃ تو ہر ایک پر فرض ہے ہی نہیں، وہ تو صاحب نصاب پر فرض ہے۔ حج بھی ہر ایک پر فرض نہیں ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس پر فرض ہے حج، ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح روزے سال کے بعد 1 مہینہ روزے آتے ہیں اور اس میں بھی رعایت ہے، مسافر کے لیے رعایت ہے، مریض کے لیے رعایت ہے۔ اسی طرح جو بزرگ ہیں جو کھانا پینا بھوک برداشت نہیں کر سکتے، عمر کی اس حد کو پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے رخصت ہے۔ اسی طرح کوئی عورتیں جو ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کو رخصت حاصل ہوتی ہے۔ تو نماز بھی اس پر مطلب ہے کہ اس طرح ہر ایک پر فرض نہیں ہے، اس میں بھی رخصت ہے۔ ایک نماز ہی یعنی روزے میں ایک نماز ہی ایسی عبادت ہے کہ جس کو ہر حال میں آپ نے ادا کرنا ہے، اور اس کے اندر بھی اگر کوتاہی برتی جائے تو پھر اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے، جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے، یعنی آدمی کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ آگے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اسلام قبول کرنے والے عام لوگوں کے درمیان نماز کا عہد اور میثاق ہے، یعنی ہر اسلام لانے والے سے ہم نماز کا عہد لیتے ہیں جو ایمان کی خاص نشانی ہے اور اسلام کا شعار ہے، بس جو کوئی نماز چھوڑ دے تو گویا اس نے اسلام کی راہ چھوڑ کر کافرانہ طریقہ اختیار کر لیا۔ فَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جو شخص بھی توبہ کر کے اسلام کی طرف آئے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، وہ دین میں ہمارا بھائی ہے۔ فَإِنْ تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بس وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ لیکن جو آدمی نہ نماز پڑھے نہ زکوٰۃ ادا کرے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا۔ جو لوگ زکوٰۃ دینے کے منکر ہو گئے تھے، آپ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، خدا کی قسم میں ان لوگوں کے خلاف جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا کہ جو اس میں فرق کرے، اللہ کا ایک حکم مانے ایک نہ مانے۔ قرآن مجید میں ایسا طرز عمل اختیار کرنے والوں کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب ہدایت کے ایک حصے کو مانتے ہو ایک کو نہیں مانتے؟ فمن یفعل ذلک منکم، جو کوئی ایسا کرے گا، فمن یفعل ذلک منکم فمن یفعل ذلک منکم فی الحیاۃ خزی فی الحیاۃ الدنیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ تو اس کی جزا، اس کی سزا، اس کا بدلہ کیا ہے سوائے اس کے کہ دنیا کے اندر وہ ذلیل و رسوا ہو اور آخرت میں وہ شدید ترین عذاب کے اندر جھونک دیا جائے۔ وفی الآخرۃ اشد العذاب۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف جھونک دیا جائے۔ تو ہم نے اپنے طور پر جو دین کے حصے بکھرے کیے ہوئے ہیں کہ کسی نے کہا کہ بس نماز پڑھ لینا کافی ہے، کسی نے سمجھا کہ بس جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دینا کافی ہے، کسی نے سمجھا کہ بس جو ہے وہ ویسے ہی تم جو ہے وہ کوئی لوگوں کی مدد کر دیا کرو، ان کے تعاون کر دیا کرو، ان کے ساتھ چل پڑا کرو، ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا دیا کرو، بس یہ کافی ہے۔ تو یہ جو دین کے حصے بکھرے کیے ہوئے ہیں ہم نے اپنے اپنے طور پر، جو اپنی اپنی پسند کے دین پر عمل کرنے کا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ دین کی طرف سے کامیابی کی نوید نہیں ہے۔ دین کی میں کامیابی کی نوید اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پورے دین کو بطور ضابطہ حیات اپناتے ہیں اور پھر اس کی تمام احکامات پر عمل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے کسی بات کو اختیار کر لیا اور کسی کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے خلیل اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب ذرا اگلے الفاظ پہ غور کریں، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے، جلا کے راکھ کر دیا جائے، اور خبردار کبھی بلا ارادہ یعنی با ارادہ، کبھی ارادے کے ساتھ نماز کو نہ چھوڑنا، ارادتاً کبھی نماز کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے دیدہ دانستہ عمدن نماز کو چھوڑ دیا تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے کیا ذمہ داری ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے،
5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ یہ منیمم ریکوائرمنٹ. عقائد میں سے اہم ترین عقیدہ نماز توحید، اور ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن نماز. ان 2 کا ذکر کر کے فرما دیا کہ ان کے لیے ضمانت ہے، یعنی جو شرک نہیں کرے اگرچہ اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں. اور پھر یہ کہ نماز کبھی مطلب ہے کہ ارادتاً کبھی نماز نہ چھوڑے. کبھی کوئی مجبوری ہو جانا، کبھی نیند غالب آ گئی، کبھی بیماری غالب آ گئی، کبھی سفر کی وجہ سے انسان نماز کا اہتمام نہ کر سکا اور اس کی نماز لیٹ ہو گئی تو اس پر گرفت نہیں ہے. بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رات دیر تک آپ نے سفر کیا. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے صبح نماز کے لیے ہمیں اٹھانا ہے. سب لوگ سو گئے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے. حضرت بلال جب تک جاگ سکتے تھے جاگتے رہے، ہمت کی، کوشش کی، لیکن پھر اچانک ان پر بھی نیند طاری ہو گئی. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو سورج نکلا ہوا تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سب سے پہلے کھلی. اب اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ صحابہ سب کو نماز کی فکر ہوئی کہ سب کی نماز آئے گی. آپ نے فرمایا نہیں، اذان دو اور جماعت کروائی. اذان دی گئی اور جماعت کروائی گئی. اور آج کے دور میں اگر آپ میں سے کوئی یا ہم میں سے کوئی اس طرح کا طرز عمل اختیار کرے تو ہمارے ہاں لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے. سنت میں ایسے واقعات موجود ہیں عذر کی شکل میں. آپ کی نماز کا وقت اگر نکل گیا تو آپ نے دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے اسی نماز کا بھی وقت موجود. ابھی دیکھیں سورج نکل آیا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اذان دی جائے. لوگوں نے وضو کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی. تو غیر ارادی طور پر اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ انسان کے اوپر نیند کا غلبہ آ گیا، یا سفر کے حالات ایسے تھے کہ کسی بھی جگہ گاڑی نہیں روکی گئی، کہنے کے باوجود کوشش کی گئی لیکن گاڑی نہیں روکی روکنے والے نے، نماز کا وقت گزر گیا. اسی طرح یہ ہے کہ بیماری کی حالت میں، اسی طرح جو ہے وہ بے ہوشی یا نیم بے ہوشی کی حالت میں تو نماز جو ہے وہ گزر گئی، اس کا اصل وقت گزر گیا. تو انسان کو بعد میں جب جیسے ہی ہوش آئے اس کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث کے اندر کہ صاحب ایمان بندوں کے لیے لازم ہے کہ وہ شراب کبھی نہ پئیں، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے. شراب ہر برائی کی جڑ ہے، اس سے بھی بچیں. ایک اور حدیث میں ہے فرمایا فمن ترکها متعمدا فقد خرج من الملت. فمن ترکها متعمدا فقد خرج من الملت. جس نے دیدہ دانستہ ارادتاً نماز چھوڑی وہ ہماری ملت سے خارج ہو گیا. اب ان احادیث کی روشنی میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے نقل کی گئی ہے ان کی تشریح کے اندر. امام احمد بن حنبل ائمہ اربعہ میں سے بڑے جلیل القدر امام تھے، تو ان کی رائے نقل کی گئی ہے کہ جو شخص نماز ارادتاً چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور بار بار توجہ دلانے کے باوجود کوئی نماز کی طرف نہیں آتا تو جب وہ مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. اتنی سخت وعید امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو جو بھی لوگ ہمارے نماز کے اندر کوتاہی کرتے ہیں ان کو اس بات کا پورا احساس ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے. عن عبادہ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس صلوات افترضہن اللہ تعالی من احسن وضوءہن وصلاہن
لوقتها وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له من لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع اور سجود بھی جیسے کرنے چاہیے ویسے کیے اور خشوع کی صفت کو بھی اس کے ساتھ ادا کیا، یعنی خشوع کے ساتھ نماز ادا کی، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا اور نماز کے بارے میں اس نے کوتاہی کی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو وہ اسے بخشے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ صرف کلمہ کی بنیاد پر ہم یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بس ہم کلمہ گو مسلمان ہیں اور ہم بخشے جائیں گے، اس سے امید تو دلائی گئی ہے کہ کلمے کی بنیاد پر بخشش ہوگی، لیکن جو اعمال کی کوتاہیاں ہیں ان کا حساب دینا پڑے گا، ان کی جزا ان کی سزا مل کر رہے گی۔ جب احادیث میں آتا ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کفر اور بندے کے درمیان فرق کر دینے والی چیز صرف نماز ہے، تو پھر عام آدمی کو کہا جاتا ہے کہ وہ تو جہنم میں جائے گا، جو اسلام کا کلمہ قبول نہیں کرتا، جو غیر مسلم کہلاتا ہے، اور مسلمان جو صرف کلمہ گو ہے اس کے لیے بشارت ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو کیا صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر؟ کلمے کے جو تقاضے ہیں جب تک ان کو پورا نہیں کیا جائے، اور کلمے کے تقاضوں میں ہی نماز پڑھنا ہے، کلمے کے تقاضوں میں ہی اپنے عقائد کی اصلاح کرنا ہے، کلمے کے تقاضوں میں ہی یہ بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات پر عمل کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق دین پر عمل کیا جائے، ورنہ اپنی مرضی سے دین کے کسی حصے کو چھوڑ لینا، کسی کو اختیار کر دینا، اس پر محاسبہ بڑا سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک دفعہ پوچھ لیا اللہ کے رسول مل حساب الیسیر، یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا من نوقش یومئذ یا عائشہ فقد ہلک، عائشہ اس دن جس کی تفتیش ہو گئی وہ مارا گیا۔ بس اللہ اپنی رحمت کی ایک نظر ڈالے اور درگزر کرے، یہ آسان حساب ہے۔ آسان حساب یہ ہے اللہ اپنی رحمت کی ایک نظر ڈالے اور درگزر فرمائے۔ من نوقش یومئذ یا عائشہ فقد ہلک، اس دن جس کی تفتیش ہو گئی، جس کی چھان پھٹک ہو گئی، جس کا احتساب ہو گیا وہ مارا گیا۔ بندہ بندے کا حساب لینے پر آ جائے نا تو بندہ نہیں چھوٹتا۔ آپ کے ملک میں نیب ایک ادارہ ہے، اس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے اموال کی جانچ پڑتال کے ان سے باز پرس کرنا، بھئی یہ کہاں سے کمایا ہے؟ صرف ایک سوال ہے، اس پہ سارے بڑے بڑے پھنسے ہوئے، کسی کے پاس جواب نہیں۔ جن لوگوں نے بھی حرام کے وسائل سے دولت کمائی کوئی جواب نہیں دے پاتا، بھئی یہ اور دولت آئی کہاں سے، جسٹیفائی تو کرو، بتاؤ تو صحیح۔ صرف ایک سوال ابھی، اور قیامت کے دن 5 سوال ہیں، قیامت کے دن کے 5 سوال ہیں، مال کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا۔ یہاں نیب والے صرف ایک پوچھتے ہیں کہ بھئی بتا دو کہ یہ آپ نے یہ آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی۔ تو بندہ بندے کا حساب، ایک ادارہ، اس کے چند سوال، ان کا جواب نہیں دے پا رہے۔ سارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کرپشن کی دولت کس کس ذرائع سے انہوں نے اکٹھی کی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بستیاں کر رہے ہیں اور آخرت کو بھولے ہوئے۔ تو دین ایک پورا پیکج ہے،
دین جزیات کا نام نہیں ہے. دین کو بطور دین اختیار کرو گے تو پھر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں جو ہیں وہ تمہارا مقدر ہوں گی. اگر دین میں سے کچھ چیزیں اختیار کر لی، کچھ کو چھوڑ دیا، نماز ہے تو وہ بھی اپنی مرضی سے، روزہ ہے تو وہ بھی اپنی مرضی سے، زکوٰۃ ہے تو وہ بھی اپنی مرضی سے، حج ہے تو وہ بھی اپنی مرضی سے. حالانکہ جب فرض ہو گیا اس کی ٹائم پر ادائیگی نہ ہوئی، انسان اس وقت گناہگار ہوتا. جس پر حج آج فرض ہوا، وہ جب حج کا موسم آئے گا اس کو پہلی فرصت میں حج کرنا ہوگا. جس پر زکوٰۃ آج فرض ہوئی اس کو فوری طور پہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. جس پر نماز اب فرض ہوئی اس کو نماز کی پہلی فرصت میں ادائیگی کرنا ہوگی. جس پر رمضان کے روزے فرض ہوئے، زندگی میں آتے ہی اس کو رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے. اس میں چوائس نہیں ہے، اس میں چوائس نہیں. مسلمان کہتے کسے ہیں؟ فرما بردار، جو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والا. تو جو مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں، جو اپنی مرضی کرتے ہیں وہ تو خواہش نفس کا اتباع کرتے ہیں، وہ تو اپنے جی کی مانتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے. تو اس پر جو ہے قرآن مجید کی آیت ہے نا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا اتباع، اس کا جو ہے وہ اتباع کرتا ہے اور اس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، ہماری مرضی یہ ہے، ہمارا حکم یہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے احکامات کو سمجھنے، دین کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اللہ اصلاح کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.